السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو پیپل آر فائن۔ آج کی سٹوری ہے فرشتوں کا خفیہ باغ، مہربانی، حوصلہ اور قبول ہونے والی دعاؤں کی جادوئی کہانی۔ ایک خاموش سے چھوٹے سے قصبے میں، جہاں گھر تو قریب تھے لیکن دل ایک دوسرے سے دور لگتے تھے، ایک لڑکی رہتی تھی، ہیرا۔ وہ نرم دل، دھیمی آواز والی اور اپنی نوٹ بک میں ستاروں اور پر والے خاکے بنانا پسند کرتی تھی، لیکن اپنے نرم دل کے باوجود وہ اندر سے بہت ہی اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس کے والدین ہمیشہ مصروف رہتے، اس کی کلاس میں سب کے گروپ اور بہترین دوست تھے۔ کبھی کبھی ہیرا کلاس کے پچھلے حصے میں چپ چاپ بیٹھ جاتی اور دیکھتی کہ دوسرے بچے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں یا کھانا شیئر کر رہے ہیں۔ کوئی اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، مگر کوئی اسے محسوس بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک بادلوں بھری دوپہر جب وہ گھر جا رہی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، کاش مجھے ایک سچا دوست مل جائے، کوئی جو واقعی مجھے سمجھے۔ اس رات جب سب سو گئے، ہیرا کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ملائے اور ایک خاموشی سے دعا کی، اے خدا، اگر فرشتے واقعی ہوتے ہیں، مجھے کوئی نشانی دکھا دو، میں بس اکیلا محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ ہیرا کے گھر کے پیچھے ایک پرانی اینٹوں کی دیوار تھی، وہاں صرف جنگلی گھاس اگتی تھی اور کوئی بھی کبھی نہیں آتا جاتا تھا۔ لیکن اگلے دن کچھ بدلا ہوا تھا۔ جب ہیرا اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی، اس نے دیوار پر ایک ہلکی سی سنہری لکیر دیکھی۔ اس نے آنکھیں چپکائیں، ہاتھوں سے انہیں رگڑا، لکیر آہستہ آہستہ روشن ہونے لگی اور ایک دروازے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، یہ دروازہ تو پہلے یہاں نہیں تھا، اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے گرم نرم روشنی باہر پھیلنے لگی۔ ہیرا رکی، اسے اپنی کل رات کی دعا یاد آئی، شاید یہ وہ نشانی ہے جس کی میں نے دعا کی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اندر قدم رکھ گئی۔ دروازے کے اس پار ایک ایسا باغ تھا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہوا میں چنبیلی اور شہد کی مہک گھلی ہوئی تھی، پھول نرم رنگوں کی طرح چمک رہے تھے، درختوں پر چاندی اور سونے کے پتے تھے جو ہوا سے بجتی چھوٹی گھنٹیوں کی طرح ٹن ٹن کر رہے تھے۔ روشنی سے بنی تتلیاں اس کے گرد پھڑپھڑا رہی تھیں۔ اوپر کا آسمان عام نیلا نہیں تھا، بلکہ گلابی اور سنہری لکیروں میں رنگا ہوا تھا۔ پھر اسے ایک نرم میٹھی سی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ ہیرا نے مڑ کر دیکھا اور حیرت سے سانس روک لیا۔ چمکتے گلابوں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، جس کی پشت پر نرم ریشمی پر تھے جو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ بچے نے سفید چمکیلی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور اس کے سر کے اوپر ہلکی روشنی کا چھوٹا سا ہالہ تھا۔ ہیلو ہیرا، فرشتے نے مسکرا کر کہا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میرا؟ ہیرا ہکلا کر بولی، تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ فرشتہ جواب دیتا اور چھوٹے فرشتے ظاہر ہوئے، درختوں کے پیچھے سے، پھولوں کے اوپر سے، ندی اور آسمان سے۔ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ہیرا نے سرگوشی کی۔ پہلا فرشتہ آگے بڑھا، میرا نام لوما ہے، ہم خفیہ باغ کے فرشتے ہیں، اور یہ باغ صرف انہیں نظر آتا ہے جن کا دل بھٹکا ہوا تو ہو مگر ایمان باقی ہو۔ فرشتوں نے اسے یادوں کا درخت دکھایا۔ اس کے پتے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے مناظر سے جگمگاتے تھے۔ کوئی بچہ دوست کی مدد کر رہا ہے، ماں بچے کو گلے لگا رہی ہے، کوئی لڑکا اپنے دوست سے معافی مانگ رہا ہے، ایک چھوٹی بچی بستر کے کنارے بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہے۔ لوما نے کہا، یہ سب نیکیوں کی یادیں ہیں، جب بھی کوئی کام اچھا ہوتا ہے، ایک نیا پتا اگتا ہے۔ ہیرا نے ایک پتے کو چھوا اور اس میں سے اپنا ہی منظر دکھائی دیا جب اس نے ایک کلاس میٹ کے ساتھ اپنا کھانا بانٹا تھا۔ لوما مسکرایا، ہم ہر نیکی دیکھتے ہیں ہیرا، لوگ بھول جائیں لیکن ہم نہیں بھولتے۔ پھر فرشتے اسے سرگوشیوں کی جھیل کے پاس لے گئے۔ جھیل چاند جیسی چمک رہی تھی۔ یہاں بچوں کی وہ دعائیں جمع ہوتی ہیں جو آہستہ سے مانگی جاتی ہیں، آنسوؤں کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ یہیں سے جواب شروع ہوتے ہیں۔
हीरा ने धीरे से पूछा, मेरी दुआ भी यहाँ आई थी? लूमा ने सर हिलाया, हाँ, इसीलिए तो दरवाज़ा खुला था। तुमने दोस्त मांगा था, गुस्से में नहीं, उम्मीद से, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। आगे चलते चलते हीरा एक उदास से हिस्से में पहुंची। वहाँ के फूल मुरझाए हुए थे, रोशनी भी कम थी। यहाँ क्या हुआ? हीरा ने पूछा। लूमा ने अफसोस से कहा, ये बाग का वो हिस्सा है जो उन बच्चों का है जिन्होंने हार मान ली, जिन्होंने यकीन छोड़ दिया कि हालात बेहतर हो सकते हैं। हीरा का दिल भारी हो गया। क्या ये जगह दोबारा ठीक हो सकती है? लूमा ने कहा, हाँ, मगर हमारा काम नहीं है, ये काम तुम जैसे बच्चों का है। मैं? लेकिन कैसे? लूमा ने उसके दिल पर हाथ रखा। तुम्हारे दिल में उम्मीद है। अगर तुम सच्चा वादा करो कि दुनिया में वापस जाकर सबसे पहले मुस्कुराहट दोगी, सबसे पहले सलाम करोगी, सबसे पहले नेकी करोगी, तो ये जगह ठीक हो जाएगी। हीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो शख्स बनूँ। जो ही उसने कहा, उसके दिल से एक सुनहरी रोशनी निकली और बाग के उदास हिस्से में फैल गई। फूल उठने लगे, रोशनी बढ़ने लगी, नए पत्ते उगने लगे, फरिश्ते खुशी से तालियां बजाने लगे। लेकिन लूमा ने उसका हाथ थामा। अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी दुनिया को तुम्हारी रोशनी चाहिए। हीरा ने नम आंखों से पूछा, क्या मैं फिर कभी आप लोगों को देखूंगी? लूमा मुस्कुराया, जब भी तुम गुस्से के बजाय मेहरबानी, झूठ के बजाय सच, नफरत के बजाय माफ़ी का इंतखाब करोगी, हम तुम्हारे साथ होंगे। हीरा दरवाजे में से गुजरी और अपने आंगन में वापस आ गई। दरवाज़ा गायब हो चुका था। उसके हाथ में एक चमकती हुई पंख थी जो लम्हे भर में एक चांदी के परनुमा लॉकेट में बदल गई। ये तोहफा है, वो मुस्कुराकर बोली। अगले दिन हीरा स्कूल गई, बदली हुई मगर खामोशी से। वो पिछली सीट पर जाने के बजाय एक अकेली बैठी हुई लड़की के पास गई और बोली, हेलो, तुम्हारा पेंसिल केस बहुत खूबसूरत है। लड़की ने शर्माकर कहा, शुक्रिया, मैं आयशा हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? दोपहर के खाने में हीरा ने एक लड़के को उदास बैठे हुए देखा। वो आम तौर पर आगे बढ़कर पूछती नहीं थी, मगर उसे बाग याद आया, वादा याद आया, उदास फूल याद आए। वो उसके पास गई। क्या हुआ? लड़के ने आहिस्ता से कहा, मैं लंच लाना भूल गया हूँ। हीरा ने अपना डिब्बा खोला। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। लड़के की आंखों में खुशी भर गई। वक्त गुजरता गया और हीरा स्कूल की वो लड़की बन गई जो हमेशा मुस्कुराती, सुनती और शेयर करती। बच्चे उसके पास बैठते, बातें करते, उसे खेल में शामिल करते। हीरा का दिल अब पहले से कहीं ज़्यादा रोशन था। कभी कभी जब वो घर जा रही होती, एक नरम सी हवा उसके कान से टकराती, जैसे कोई फरिश्ता हौले से हंस रहा हो। वो अपने लॉकेट को छूती और धीरे से कहती, शुक्रिया खुफिया बाग के फरिश्तों, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।